السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا، آپ ان کی طرف نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سابقہ آیت میں ہم یہ سن چکے کہ کچھ لوگوں کا وتیرہ تھا، عادت تھی، طریقہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بے وقت، بے موقع، بے محل گھر کے باہر سے، حجروں کے باہر سے، صحن کے باہر سے آوازیں لگانا، قصنا، بلانا شروع کر دیتے تھے، اور باہر سے آ کر کہتے تھے یا محمد، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، باہر نکلیے، ہماری سنیے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسی حرکت کرنے والے، یہ کام کرنے والے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کریں، اگر یہ صبر کریں، انتظار کریں، آپ علیہ السلام خود ہی باہر نکل آئیں، آپ علیہ السلام خود ہی اپنے معاملات نمٹا کر باہر آ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ذاتی زندگی تھی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے گھر کے معاملات تھے، آپ کے گھر کی مصروفیات تھیں۔ بطور انسان، بطور نبی، دعوت، تبلیغ، نصیحت، لوگوں کو سمجھانا وہ الگ چیز تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا تھا، آپ کی شادیاں بھی ہوئی تھی، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کے سارے معاملات تھے، تو گھر والوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ باہر دوستوں کو بہت وقت دیتے ہیں، گھر والوں کو وقت نہیں دیتے۔ تو محترم بھائیوں، گھر والوں کو وقت دینا ہے۔ تو وہ لوگ جب ایسے آ کے آوازیں لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ صبر کریں، انتظار کریں، نبی علیہ السلام گھر کے معاملات نمٹا کے ممکن ہے آرام کر رہے ہوں، ممکن ہے عبادت کر رہے ہوں، ممکن ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر رہے ہوں، تو اس لیے اگر یہ لوگ صبر کریں، انتظار کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ خود ہی نکل آئیں، آپ خود ہی تشریف لے آئیں، آپ آرام سے تشریف لے آئیں۔ مسجد نبوی کے اندر بعض لوگ تھے، صحابہ تھے، وہ آپ علیہ السلام کو آوازیں نہیں لگاتے تھے، انتظار کرتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ السلام سے جو بھی سوال ہوتا، جو بھی مسئلہ ہوتا پوچھا کرتے تھے، اور اس حوالے سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے، لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ علیہ السلام کو آوازیں کسا کرتے تھے۔ فرمایا اگر آپ علیہ السلام خود نکل آئیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہت بہتر بات ہے، یہ ان لوگوں کے واسطے، ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ کہیں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کی بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ گناہگار بنا دے، یہ عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں، اس لیے یہ انتظار کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور آخر میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اس کی کوئی وسعت نہیں، اس کی کوئی وسعت نہیں۔ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، ساری زندگی خطائیں کرنے والا، ساری زندگی گناہ کرنے والا۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، ایک شخص، اس کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ آسمانوں تک رجسٹر ہی رجسٹر، یعنی بہت زیادہ گناہ ہوں گے۔ ایک یہ تمثیل بیان ہوئی، اور اللہ رب العالمین اس بندے کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ اقرار کرے گا جی اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اللہ فرمائے گا یہ تو نے غلطی کی، کہے گا بالکل مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ وہ سارے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا، آخرکار وہ سمجھے گا کہ آج تو میں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے دیکھ، دنیا میں میں نے تجھ پہ پردے ڈالے تھے، دنیا میں میں نے تجھ پہ پردے ڈالے تھے، لوگوں کے سامنے تجھے رسوا نہیں کیا تھا، تو نے بھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، تو غلطی تجھ سے ہو جاتی تھی، گناہ کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پہ پردے ڈالے، لے آج بھی میں تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ غفور، اللہ کریم، اللہ رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ دیکھو اس کے اعمال نامے میں کچھ مل جائے، کوئی نیکی مل جائے۔ وہ جائیں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، بحث کریں گے، اور ایک پرچی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس ایک پرچی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پرچی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید کا اقرار، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہوگا صدق کے دل سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے کر کے آؤ، وہ لایا جائے گا، اس کے ایک پلڑے میں اس کے سارے گناہ ڈالے جائیں گے، ہاں، اور ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے، خلوص نیت سے، اللہ کی خاطر، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ، اتنا عظیم کلمہ کہ یہ پلڑا نیچے جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یوں اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، یہ اللہ کی مغفرت ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 بندے قتل کیے، ایک عابد کے پاس آیا، ہاں، دل پریشان ہو گیا، توبہ کرنے کی لگن ہوئی، چاہت ہوئی، عابد کے پاس آیا، عبادت کرنے والا زاہد، اس سے کہا کیا میں نے اتنے بندے 99 بندوں کا قتل کیا، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ کہنے لگا ظالم، تو نے اتنے بندے قتل کیے، ایک قتل کا اتنا گناہ ہے، تو نے اتنے بندے قتل کر دیے، نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اللہ معاف فرمائے گا تجھے۔ تو یہ بندہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد دل پریشان ہوتا ہے، پھر یہ نکلتا ہے تو ایک عالم سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ اس سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، بہت گناہ کیے، بہت مجھ سے قتل ہوئے، 100 بندوں کا قاتل ہوں، بتا کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے، علم ہونا اور چیز ہے، زہد عبادت ورع اور چیز ہے۔ عالم عالم ہوتا ہے، زاہد زاہد ہوتا ہے، ہاں، عالم کی مثال چاند کی طرح ہے، زاہدوں کی مثال ستاروں کی طرح، جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ تو عالم کہنے لگا اللہ کے بندے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، صدق کے دل سے آ تو صحیح، معافی مانگ تو صحیح، ہاتھوں کو پھیلا تو صحیح، آنسو بہا تو صحیح، گڑ گڑا تو صحیح، رو تو صحیح، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے۔ اس نے اس کو سمجھایا، توبہ کی تلقین کی، توبہ کی نصیحت کی، اور ساتھ میں کہنے لگا بھائی ایک اور بات پہ عمل کر، اپنے اس گناہ والے علاقے کو چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا، کیوں یہاں پر رہے گا، گناہ کی طرف دل کرے گا، لہذا اس علاقے کو چھوڑ دے۔ وہ اللہ کا بندہ نادم ہوا، پشیمان ہوا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، رویا، صدق کے دل سے توبہ کی، اور پھر اس بستی سے نکل کے جا رہا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے کام دیکھیے۔ ابھی وہ گناہوں والے علاقے کے قریب ہے، نیک بستی، نیک لوگوں کا علاقہ، جہاں اس نے جانا تھا وہ دور ہے، موت کا فرشتہ آ گیا۔ اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی، فرشتے نے روح نکال لی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم والے کہنے لگے یہ گناہ گار بندہ تھا، یہ گناہ گار تھا، اور یہ گناہ گار بستی کے قریب ہے۔ اور جنت والے کہنے لگے نہیں، اس نے توبہ کی ہے، اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ تو آپس میں اختلاف ہو گیا کہ روح کون لے کر کے جائے گا۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ماپا جائے، زمین کو دیکھا جائے، جو اگر تو گناہ گاروں کا علاقہ قریب ہے تو جہنم والے فرشتے اس کی روح لے جائیں گے، جو سجین والے فرشتے ہیں، اور اگر نیک لوگوں کا علاقہ قریب ہے تو اللہ کے نیک فرشتے، اللہ رب العالمین کے جنت والے علیین والے فرشتے جو علیین میں روحیں ڈالتے ہیں وہ لے کر کے جائیں گے۔ ہاں، اگرچہ جگہ علاقہ گناہ گاروں کا قریب تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی مہربانی پہ قربان جائیے، بندے نے دل سے توبہ کی تھی، اللہ نے زمین کو جو نیک لوگوں کی بستی تھی وہ فاصلہ کم کر دیا، گناہ گاروں کی بستی کا فاصلہ بڑھا دیا، اور یوں اللہ اپنے بندے پر مہربان ہو گیا۔ محترم بھائیو، اللہ اتنا بخشنے والا، اتنا مہربان، اتنا غفور، کمی مجھ میں، کمی آپ میں، توبہ ہم نہیں کرتے، معافی ہم نہیں مانگتے، اور اس کے بعد ذمہ دار ہم اللہ کو ٹھہراتے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم کسی کو وسیلہ بنائیں گے، ہم کسی کو سہارا بنائیں گے، ہم کسی کو سبب بنائیں گے۔ بھائیو، شیطان سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا؟ شیطان نے کہا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، اللہ مجھے مہلت دے،
میں نے بندوں کو بہکانا ہے، اللہ نے اس کی بھی سن لی۔ کوئی نیک کام نہیں تھا، نیک مقصد نہیں تھا، اللہ نے اس کی سن لی، میری کیوں نہیں سنے گا؟ ہاں، ہم گناہ گاروں کی، ہم عاصیوں کی، ہم نافرمانوں کی، ہم خطا کاروں کی کیوں نہیں سنے گا؟ سنے گا۔ آؤ تو صحیح، صدق کے دل سے پکارو تو صحیح، توبہ تو کرو، اللہ رب العالمین تیار بیٹھا ہے۔ اے بندے آ تو صحیح، اے بندے آ تو صحیح۔ جب بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر والا تیزی کے ساتھ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے۔ وہ ایک قدم بڑھتا ہے، بندہ ایک قدم، اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھتا ہے، انسان 1 بالشت، اللہ تعالیٰ 2 بالشت۔ ایک تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا حریص ہے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ محترم بھائیو، اللہ غفور ہے، واللہ غفور الرحیم، لہذا اس کی بخشش کو سمیٹ لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔